السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ دنیا کے اندر ہر اچھی چیز کا مقابلہ شیطانی سطح پر برائی سے کیا جاتا ہے، سچ کا مقابلہ جھوٹ سے کیا جاتا ہے، حق کا مقابلہ باطل سے کیا جاتا ہے۔ اس کائنات کے اندر دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس کا مقابلہ یقیناً باطل گروہوں کی طرف سے، حزب الشیاطین، شیطانی گروہوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور شروع سے کیا جاتا رہا ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے یہ مقابلہ ختم نہیں ہوگا، یہ مقابلہ چلتا رہے گا۔ لیکن الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ انشاءاللہ تعالی اسلام جب اللہ چاہتا ہے اس کو ایسا غالب کرتا ہے کہ شیطانی قوت ساری کی ساری پسپا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اسلام کا نام لیتے ہوئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا کلمہ پڑھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اپنے ایمان میں مضبوط کر لیں۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، قوی ایمان والا کمزور ایمان والے کے مقابلے میں اللہ کا محبوب لاڈلا اور پیارا ہوا کرتا ہے۔ اسی کے اندر خیر اور بھلائی ہوتی ہے، زیادہ بھلائی اسی کے اندر ہوا کرتی ہے، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی دنیا کی باطل قوتوں سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج مجھے ایک صاحب نے ان کے گروپ میں آنے والا کلپ وہ مجھے دکھایا، اور وہ دیکھ کر کے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ باطل قوت کس انداز سے ابھرنا چاہ رہی ہیں، اسلام کو پسپا کرنا چاہ رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہوئے لوگوں کو اس طرف لانا چاہ رہی ہیں۔ آج دیکھا جائے تو اسلام کو ٹارگیٹ کرنے والے مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف انداز سے عوام کے سامنے رونما ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا ایک انداز نہیں ہوتا، وہ اپنا رنگ بدلتے رہتے ہیں، ان کا رنگ ڈھنگ ہی بالکل اسلام سے ہٹ کر کے الگ ہوا کرتا ہے۔ اسلام پر طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں، اس پر وار کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ورغلایا جا رہا ہے، کبھی احمدی کے نام سے سازش کھیلی جا رہی ہے، تو کبھی مسیح موعود کا نام لے کر عجیب عجیب دعوے کیے جا رہے ہیں، کبھی قادیانی کے نام سے، کبھی مہدی کے نام سے، اور کبھی امتی نبی کے نام سے۔ یہ سارے کے سارے ٹولے ایک ہیں، شیطانی ٹولہ ہے، حزب الشیطان ہے۔ ان کا مقابلہ یقیناً حزب اللہ والوں نے کرنا ہے، یعنی اللہ کی جماعت، اولئک حزب اللہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں۔ اور وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، رب نے جو فرمایا تھا یہ ہے سیدھا راستہ، اس کی پیروی کر لو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دائیں بائیں مڑ کر کے مت دیکھنا، ادھر ادھر مت جانا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو جو لوگ اس سیدھے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں، اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ جتنا آج ضرورت ہے ان کو اپنے آپ کو دین اسلام کے اندر مضبوط کرنے کی،
اس سے پہلے شاید کبھی ضرورت نہ ہو، اس لیے کہ اسلام کے خلاف سازشیں اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے اسی حساب سے سازشیں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی میں ایمان رکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہوئے، اور دوسری طرف کہتے ہیں احمد قادیانی کو بھی مانتا ہوں میں، اور پیش کیا کرتے ہیں کہ جی احادیث کے اندر امام مہدی کا آیا ہے، مسیح موعود کا آیا ہے، یہی مسیح موعود ہیں اور یہی مہدی ہیں۔ مختلف نام لے کر مختلف رنگوں اور ڈھنگوں کے راؤنڈ لگاتے ہوئے اور یو ٹرن لیتے ہوئے، کبھی ادھر سے حملہ اسلام کے اوپر، کبھی ادھر سے حملہ، کبھی اس انداز سے حملہ، کبھی پیسہ کھلا کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے والا حملہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں چل رہی ہیں؟ اور آج کا کلمہ پڑھ لینے والا جب اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں تو احمدی مسلمان ہوں، رب تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے محمد بتایا، احمد بھی بتایا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا احمدی مسلمان کہلاتے تھے؟ خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور فقہا، محدثین، انہوں میں سے کسی نے اپنے آپ کو احمدی کہا ہے؟ جو آج 13ویں اور 14ویں صدی کے ابھرنے والے یہ شیاطین اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں احمدی مسلمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو اسی لین میں لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک دھوکہ ہے، دغا بازی ہے، یہ ایک اسلام کے خلاف سازش ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم سب ہوشیار رہیں ایسے لوگوں سے، ان کے پاس نہ بیٹھیں، نہ ان سے ملیں، نہ ان کی تحریروں کو پڑھیں۔ جنگ اخبار کے اندر ایڈیٹر صاحب اور کون وہ یہ دے رہے ہیں کہ جی یہ سب لوگ بگاڑتے ہیں اور اپنے اپنے مسلک کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے یہ جملہ اور صحیح ہے، لیکن آگے کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے تحقیق کرے، ریسرچ کرے۔ یہ تو بتا دیا تحقیق کرے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ قرآن اور سنت سے تحقیق کرے، قرآن اور سنت سے ریسرچ کرے۔ جب ایک عام جملہ یہ کہہ دیا گیا تحقیق کریں، اس کا مطلب یہ ہے قادیانیوں کی بھی کتابیں پڑھ لیں، احمدیوں کی بھی دیکھ لیں، فلاں کو بھی دیکھ لیں، فلاں کو بھی دیکھ لیں، شاید کوئی دل کو تمہاری بات لگ جائے اور تم خود قادیانی ہو جاؤ، احمدی ہو جاؤ۔ تو یہ ایسا درمیانہ روی اختیار کرنا کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ تذبذب کے اندر گرفتار ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ کیا ہی اچھا ہو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا پر عمل کرتے ہوئے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی تحقیق کریں، ریسرچ کریں اور پوری زندگی میں اس کو اپنائیں اور اختیار کریں۔ کہنے والا کہتا ہے کہ میں احمدی مسلمان ہوں، جب یہ کہہ رہا ہے تو میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں۔ آپ مجھ سے گفتگو کیجئے، آپ کے جو دلائل ہیں وہ پیش کیجئے، اور قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا، لیکن یہ نظریہ رکھتے ہوئے کہ قرآن و سنت سے ٹکرانے والی ہر بات کو رد کر دیا جائے گا اور قرآن و سنت کو رد نہیں کیا جائے گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا چیلنج ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آئیے، نمبر میرا آپ کے پاس آ چکا ہے، اور مجھ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں تو بسم اللہ۔